جو کشف ہے کشف کوئی کمال نہیں ہے کسی کا. شیخ کا کشف ہونا ضروری نہیں، ضروری نہیں ہے. بغیر کشف کے شیخ آپ کی تربیت کر بغیر بصیرت کے نہیں کر سکتے. دیکھو کشف 2-3 طرح کے ہوتے ہیں یار. یہ جب کشف کی بات آ جاتی ہے، جنات کی بات آ جاتی ہے، ہر کوئی جو ہے تو جو ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ جی جنات میں یہ ہوتا ہے تو جنات میں وہ ہوتا ہے، تو کشف میں ہوتا ہے تو کشف میں کشف 2-3 طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ ٹوٹلی 10 طرح کے ہوتے ہیں. لیکن 2-3 طرح کے کشف جو ہے تو عوام کی کانوں سے ادھر ادھر سے گزرے ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے کشف القلوب، جس کو عام معنوں میں لوگ کشف کہتے ہیں، کسی کے خیال کو جان لینا یا یہ کشف القلوب ہے. یہ جو ہے تو شیخ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ میں اگر سفیشنٹ صفائی قلب آ جائے کثرت ذکر کے ساتھ، تو ایک اور قسم کا کشف جو ہے تو ہوتا ہے جو جس کو آپ ایک وجدانی قسم کی کیفیت کا کہہ دیں. اس کے سامنے اگر اس کا کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اتنا اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے تو اس کے باطن کی حالت کیسی ہے. اتنا ہر شیخ کو پتہ چلتا ہے. ایک اور قسم کی بھی ہوتی ہے جس میں اس کو ان اسکار کا رنگ جو ہے وہ اپنے مرید میں نظر آتا ہے. ہر کسی کو یہ نہیں ہوتا. ایک بندہ اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کا اسٹوڈنٹ اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے امیڈیٹلی کہ میں نے اس کو لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا تھا، اس کا اتنا رنگ اس پہ ہونا چاہیے، اس پہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں کیا. یا میں نے اسے کہا تھا کہ لطیفہ قلب پہ جو ہے تو تم ذکر قلبی کرو، اس نے نہیں کیا اس لیے کہ وہ رنگ نظر نہیں آ رہا، یا اس کا لطیفہ جو ہے تو وہ سفیشنٹلی اس جگہ پر پہنچ گیا ہے، اب اس کو روح کی طرف جانا چاہیے. تو یہ کچھ مشائخ کو ہوتا ہے. تو یہ پھر ظاہر ٹول ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مشائخ کو ہوتا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے اور جس کو نہیں ہوتا وہ چھوٹا آدمی ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے پاس یہ ٹول ہے، اس کے پاس نہیں ہوگا. اس لیے وہ لوگ پھر کسی کو نقشبندی طریقے سے یا اس قسم کے طریقے سے نہیں چلاتے، کسی ایسے طریقے سے چلاتے ہیں جن میں ان کو وہ وجدان ہوتا ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے. یعنی ایک خاص قسم کی مینیفیسٹیشن آف بصیرت وہ مشائخ میں پیدا ہو جاتی، جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے تو یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا کام کیسے. تو جھوٹ اور سچ کا پتہ تو ان سارے لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ ایک خاص پروسیس سے گزرتے ہیں، تصوف کے ایک خاص پروسیس سے گزرتے ہیں ایک استاد کی نگرانی میں. اور پھر جب وہ لوگوں کو سکھانے کی منزل تک پہنچتے ہیں نا، تو ان میں ایک کیفیت تو یہ پیدا ہو جاتی ہے. تو جھوٹ جو ہے تو وہ کسی بھی استاد سے نہیں بولا جا سکتا. ہاں آپ بولیں گے، وہ کچھ کہے گا نہیں، اور بات ہے. ایک رنگ نظر آتا ہے. اصل میں یہ سارے الفاظ جو ہے نا تو وہ الفاظ ہیں نا، تو وہ تو ہم وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ دوسری چیزوں کے لیے ہم نے ایجاد کیے ہیں. تو وہ جو ہوتا ہے اس کے لیے لفظ ہمارے پاس ہے نہیں. لفظ جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں ان چیزوں کے لیے ہم نے ایجاد کیے ہیں جن میں ہمارے ایکسپیرینسز کامن ہیں. اب ہم نے اس کے لیے لفظ ایجاد کیا ہے اس لیے کہ میرا اور اس کا آپ کا ایکسپیرینس اس کے لیے کامن ہے، اس لیے ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے اس کو گلاس کا نام دیا ہے تاکہ ہم اس ایکسپیرینس کو آپس میں شیئر کر سکیں. لیکن جس چیز کے بارے میں میرا اور آپ کا ایکسپیرینس کامن نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے لفظ ایجاد نہیں کیا. تو اس چیز کے لیے بھی اسی لیے اس کو جو ہے تو عموماً کشف کہہ دیتے ہیں. تو ہم لوگ کہتا ہے کہ فلاں کو کشف ہوتا ہے تو ہم امیڈیٹلی یہ سوچتے ہیں کہ جی میرے خیالات کا اس کو پتہ چل رہا ہوگا، اس لیے کہ کشف ہم اس کو کہتے ہیں. کشف کی بہت ساری قسمیں ہیں.
ان میں سے کوئی نہ کوئی قسم جو ہے تو مشائخ کے پاس ہوتی. اس میں جو آپ نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, اس لیے آپ کہتے ہیں کہ مجلس میں آنا جو ہوتا ہے کسی مریض کا شیخ کی 4 سے 6 ہفتے کے سے زیادہ اس کو حاضر نہیں رہنا چاہیے, اس کی بھی ایک ریزن یہی ہے. ایک ریزن تو یہی ہے, لیکن ساری ریزن یہ نہیں, اور اس کے ریزن ایک ریزن اس میں یہ بھی. یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کی اس کے لیے وہ بندے کا وہاں پہ فزیکل پریزنس ہونا ضروری ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس درجے کا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے تو کائنات کے آخری کونے میں بھی جو ہے تو وہ کوئی ہو تو اس کو پتہ نہیں, اس کو فرق نہیں پڑتا. ایک بندہ ہے کہ اس کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے ہماری طرح اندھا کا اندھا ہوگا, بندے پہ ڈپینڈ کرتا. ہاں پتہ چلتا ہے. کشف القلوب, وہ جو کشف القلوب ہے اس میں تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا عمل کیا ہے. جب آپ بیعت کرتے ہیں نا تو آپ تو بیعت کرتے ہیں نا, خطرناک تو نہیں ہے نا, یہ تو آپ کی اصلاح کے لیے تو صحیح ہے. یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا, یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گناہ کا رنگ آپ میں موجود ہے. میں تو ویسی گناہ گار ہوں, ایک نیا گناہ لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ذکر کیا, اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہاں میں نہیں, اب دل میں سوچتے ہیں یا جھوٹ بول رہا ہے. یہ ایک الگ سے ایک گرد لے کے میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہوں. یہ تو وہ گناہ ہے جو کہ اس میرے سلیبس میں تھا بھی نہیں, میں نے تو یہ خود ہی آپ سے لیا. نماز نہ پڑھنا ایک الگ گناہ تھا جو میں نے گناہ کیا, اللہ کو جواب دے ہوا نہیں, اس کو آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کہا تمہیں نماز پڑھی, میں نے کہا میں نے پڑھی. تو یہ تو ایک ایکسٹرا میں نے اپنے ذمہ داری لے لی ہے. یہ اصل میں ہمارے جو مشائخ ہوتے ہیں نا وہ آپ میں یہ گلٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس گلٹ کے سہارے پھر آپ وہ گناہ نہیں کریں گے. ہاں نا, اس لیے کہ پھر آپ نہیں کریں گے کہ یار بندے کے سامنے بیٹھ کے وہ جھوٹ بولنا پڑے گا تو وہ پڑھ لو نماز, ایسا کر لو, ذکر کر لو تاکہ جھوٹ بولنا نہ پڑے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اب مجھے بتائیں, ایک بات بتائیں جو میں کروں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے تم جھوٹ نہ بولنا کبھی, تم یہ نہ کرنا کبھی, تم وہ نہ کرنا کبھی. تو جو ان کا بیسک چیز ہوتی تھی نا, کہتے یہ نہ کرنا, پھر میرے سامنے آ کے مجھے بتانا تم نے کیا کیا تھا. کبھی جھوٹ بولنا نہیں, پھر بھی بتا رہا کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. اب حضور کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا نا, کہ حضور کے سامنے بتانا ہوگا کہ آپ میں نے بولا تھا, تو پھر نہیں بولتا تھا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یار پھر جھوٹ بولنا پڑے گا تو چلو کر لو, ایسا کیا ہے, کوئی مشکل کام تو ہے نہیں. تو اس لیے کرتے ہیں شاید. مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا, میرے سامنے بولتے رہو جھوٹ. مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا. میرے کل کے 10-12 قسمیں ہیں میرے پاس, الحمدللہ کوئی تھی بھی نہیں ہے. تو میرے سامنے بولتے رہو جو بھی بولتے ہو, سچ بولو, مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا, اندھے کو کچھ پتہ نہیں. میں لوگوں کے کانسیپٹ کو صحیح کرنا چاہتا ہوں نا. وہ ان کے جو ہمارے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے نا, تو وہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آخر میں ان کی بینائی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی, تو حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے 2 مرید آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ حضرت کو بہت زیادہ کشف ہوتا ہے. تو اس نے اندر سے آواز لگائی, مجھے کوئی کشف نہیں ہوتا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ دوسرے مرید نے اسے کہا اس کی بات چھوڑو, مجھے پتہ ہے اس کو کشف ہوتا ہے.